بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں اور یہ جنیوا میں ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے خد و خال اور اس کی جو منٹس ہیں ان کا ابھی تک علم نہیں، لیکن کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں ایران نے بھی آمادگی ظاہر کی ہے اور امریکہ تو خیر وہ جنگ کے خاتمے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت سامنے آئی ہیں جب دونوں فریقین نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر کے اس دنیا کو بتانا ہے کہ ہم نے معاہدہ کر لیا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان بڑا سخت تھا اور انہوں نے جو بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ کے خلاف جنگ کا فاتح ہے اور مفاہمتی یادداشت پر ابھی دستخط نہیں ہوئے، تبدیلی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ 14 نکات ہیں، جب یہ طے ہو جائے گا تو عوام کو اس کی ایک ایک تفصیل بتا دی جائے گی۔ اور ایرانی وزیر خارجہ نے ایرانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مفاہمتی یادداشت پر ابھی دستخط نہیں ہوئے، تبدیلی ممکن ہے، جوہری معاملات بعد کے مراحل ہیں اور یہ زیر بحث بعد میں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ایٹمی معاملے کو ملتوی کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ایران نے وہ پہلے بھی آمادہ تھا اور اب اس نے مکمل کہا ہے کہ وہ اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور امریکہ ایٹمی مطالبات اس مرحلے پر ہمیں قابل قبول نہیں۔ ہم لبنان میں حزب اللہ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہمارے معاہدے میں لبنان سمیت ہر محاذ پر جنگ کا خاتمہ شامل ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ کے خلاف جنگ کا فاتح ہے اور ایران امریکہ جنگ کے بعد مزید مضبوط ہو کر ابھرا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کا اعلان تمام محاذوں پر بشمول لبنان عبوری معاہدے کے تحت ہوگا اور امریکہ کی ناکہ بندی ختم اور ابنائے ہرمز کھولنا عبوری معاہدے کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جیسے دشمن ایران امریکہ معاہدے کے خلاف ہیں اور امریکہ کی دھمکیاں بند ہونی چاہیے، ایران دباؤ میں نہیں آئے گا، اور انہوں نے اس کو ثابت بھی کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ لبنان میں جنگ کے خاتمے کا مطلب اسرائیل کا قبضہ شدہ علاقوں سے انخلا ہے اور عبوری معاہدہ پہلا قدم ہے۔ اگر نافذ نہ ہوا تو جوہری مذاکرات نہیں ہوں گے۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ابنائے ہرمز کی مینجمنٹ جنگ سے پہلے کے دور میں واپس نہیں جائے گی۔ ایران ابنائے ہرمز جہازوں کے محفوظ گزرگاہ یقینی بنائے گا۔ ایران کے لیے یورینیم ذخائر کا واحد حل مواد کو کم سطح پر لانا ہے۔ ہماری تلوار ہمیشہ ابنائے ہرمز پر لٹکتی رہے گی اور ابنائے ہرمز ایران اور عمان کی خود مختاری ہے۔ یہ پہلے بھی ان کا تھا یہ سلسلہ، وہ ابنائے ہرمز، لیکن انہوں نے جو ٹیکس عائد کیا اس سے دنیا کو پریشانی تو ہے۔ اور ادھر اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ معاہدے کے قریب ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں، اصل مسئلہ دوسرے فریق کے متضاد بیانات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران فیصلہ سازوں کی مفاہمتی یادداشت سے متعلق ملاقات جاری ہے اور مفاہمتی یادداشت سے متعلق شاید کسی تفصیلات کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن یہ معاہدہ اب بالکل قریب ہے اور پاکستان کے وزیر خارجہ کا رابطہ بھی ہوا ہے اور وزیر اعظم جناب محترم شہباز شریف صاحب بھی جنیوا روانہ ہو رہے ہیں اور لازمی بات ہے ان کے ساتھ عاصم منیر صاحب بھی جائیں گے اور ایک بڑا وقت وہاں جائے گا اور اس معاہدے میں شامل ہوگا اور یہ معاہدہ خفیہ رکھا جا رہا ہے، لیکن یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ معاہدہ منڈے کے دن ہو جائے گا اور پھر اس کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوں گے اور اس میں اب دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب تشریف لاتے ہیں یا پھر ڈی جی وینس آتے ہیں، جو بھی آئے گا لیکن معاہدہ ہو جائے گا اور اب اس جنگ کے خاتمے کا تقریباً اعلان ہونا باقی ہے، باقی تو تمام معاملات طے ہو چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ کرنٹ انفارمیٹیو ولاگ آپ کو پسند آئے گا۔ ہمیشہ کی طرح چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.